اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے آپ جو بھی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور رات 9 بجے اسی چینل پر ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، وقت اور حالات کے تحت کسی اہم موضوع پر۔ تو آج کا بہت اہم عنوان ہے دعوت و تبلیغ ایک پاکیزہ مشن ہے۔ کروڑوں لوگوں کی اللہ نے اس مشن کے ذریعے سے زندگیوں کو بدلا ہے۔ کتنے شرابی کبابی اللہ سے جڑے ہیں، اللہ کے گھر سے جڑے ہیں، نمازوں کے پابند بنے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور سعودی عرب نے جو فیصلہ لیا ہے اس پر بات ہوگی، کس عالم نے سعودی کے تعلق سے کیا کہا یہ بھی بتاؤں گا، اور ملک کی آتنکی میڈیا کیسے شرارت کر رہی ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور دعوت و تبلیغ کے ہمارے کام کرنے والوں کی بھی تھوڑی بہت کیا غلطیاں ہیں اس پر بھی تو ضرور بولنے کی کوشش کروں گا۔ رات کا بہت اہم بیان ہوگا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود پوری فیملی کے ساتھ بھی سنیں اور دوستوں تک بھی یہ دعوت پہنچائے، کیونکہ جو بیان میں رات میں کروں گا عام طور سے یہ بیان آپ کو کسی اور جگہ پر یا کسی اور کی زبان سے میرا خیال ہے شاید سننے نہیں ملے گا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ میں کیا کہوں اس خبر پر، افسوس تو ہو رہا ہے۔ خیر، متحدہ عرب امارات سے یہ خبر آ رہی۔ فی الحال ابھی یہ عرب لوگ اور یہ پورا حجاز اور UAE یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ آگے چل کر اس کے خطرناک نتائج مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گے۔ جی ہاں، کیونکہ یہودی جو ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ پہلی خبر آ رہی ہے کہ UAE میں یہودی بچوں کے پہلے تربیتی کیمپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربی جو ہوتے ہیں، یہودیوں کے جو ملا ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیمی معاہدے کا براہ راست ڈائریکٹ نتیجہ ہے جو ان کا ابراہیمی معاہدہ ہوا ہے UAE۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، ربی نے یعنی یہودیوں کے مذہبی رہنما نے یہ بھی کہا کہ UAE یعنی متحدہ عرب امارات، دبئی وغیرہ یہ سب یہ یہودیوں کے لیے ایک اچھا گھر بن سکتا ہے۔ جی ہاں، یہودیوں کے لیے اچھا گھر بن سکتا ہے، اور یہودیوں کو جہاں رحم کر کے موقع دیا جائے تو پھر فلسطین کی زمین گواہ ہے کہ رحم کر کے جہاں جہاں ان کو جگہ دی گئی پھر وہیں پر یہ قابض بن گئے اور قاتل اور ظالم بھی بن گئے ہیں۔ تو یہ ہیڈ لائن پڑھ کر مجھے تو تھوڑا سا دماغ میں ٹینشن آ گیا کہ یہودی ربی کہتا ہے کہ UAE یہودیوں کے لیے ایک اچھا گھر بن سکتا ہے۔ خیر، متحدہ عرب امارات کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، آگے چل کے
کچھ دنوں بعد میں نتیجہ تو سامنے آئے گا ہی آئے گا، لیکن یہ خبر میرے نگاہوں کے سامنے، اس لیے میں نے اس کو بہتر سمجھا کہ اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ربی نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ابراہیم پر دستخط دنیا بھر کے یہود کے لیے ایک اشارہ تھا کہ UAE ان کے لیے ایک اچھا گھر بن سکتا ہے۔ اب ان کے لیے تو اچھا گھر بنے گا، لیکن آگے دنیا دیکھے گی کہ UAE کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ ناظرین آئیے بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے امریکہ اور فلسطین کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور فلسطین میں 5 سال کے بعد اقتصادی امور پر بات چیت کا آغاز ہوا ہے۔ امریکہ اور فلسطین میں 5 سال کے بعد ان دونوں کے بیچ اقتصادی امور کو لے کر بات چیت شروع ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی امور پر بات چیت ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے سے جمود کا شکار ہیں۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی سلامتی اور خوشحالی کا خواہاں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ فلسطین کی سلامتی اور خوشحالی ہو۔ امریکی وزارت خارجہ نے 14 دسمبر یعنی منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 5 برس میں پہلی بار پھر سے بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ شرکاء نے امریکی حکومت اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کی بحالی کی اہمیت کو تسلیم کیا اور تعاون کو وسعت دینے اور اسے مستحکم کرنے کا عہد کیا ہے۔ وہیں پر امریکہ کے تعلق سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب 8 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور دوسری ایک اور خبر امریکہ ہی سے متعلق یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ 8 چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں خبر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے PM وزیر اعظم عمران خان کو لے کر آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان PM عمران خان 2021 میں ایک ایسی شخصیت بن کر ابھرے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 2021 میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں جنہیں سراہا گیا، جن کو قبول کیا گیا یا جن کی تعریف کی گئی، ایسی شخصیات میں عمران خان شامل ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی فہرست کا حصہ ہے، لیکن سب سے زیادہ سراہے جانے والی شخصیات میں مردوں کی فہرست میں سابق امریکی صدر براک اوباما پہلے نمبر پر ہیں، بل گیٹس دوسرے، چینی وزیر اعظم شی جن پنگ تیسرے نمبر پر ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اور ملالہ یوسفزئی 2018-2019 میں بھی سب سے زیادہ سراہے جانے والی شخصیات میں شامل تھے اور ابھی بھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 2021 میں سب سے زیادہ سراہے جانے والے افراد کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن یہ پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بیچارے اتنے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، کورونا میں بھی بالکل بڑی مصیبت سے 1.5 سال رکے تھے، جیسے ہی کورونا لاک ڈاؤن کھلا امریکہ پہنچ گئے، پوری دنیا میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ویسا ڈریس پہن لیتے ہیں، ویسا لباس پہن لیتے ہیں، جیسا دیش ویسا بھیس کرتے ہیں۔ لیکن مجھے تو غصہ آ رہا ہے اس خبر کو پڑھتے وقت کہ تعریف کیے جانے والے وزیر اعظموں کی جو فہرست ہے اس میں ہمارے پیارے پیارے لاڈ کے ہر دل عزیز وزیر اعظم نریندر مودی کا نام کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے فرانس سے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں اسلامو فوبیا کا شکار ہے فرانس، اور وہاں پر بھی اسلام اور مسلمانوں کو کافی نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گھٹیا حرکتوں کی خبریں فرانس سے آتی رہتی ہے۔ ابھی ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے فرانس سے، جی ہاں بنیاد پرستی کی تبلیغ کے سبب، خبر کیا ہے اس کو غور سے سمجھیں، بنیاد پرستی کٹر پنتھی کی تبلیغ کے سبب مسجد بند کرنے کا فیصلہ فرانس سے سامنے آ رہا ہے۔ فرانس کے جو گرہ منتری ہے، وزیر داخلہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ مسجد کے امام کا بنیاد پرست انداز تبلیغ ناقابل قبول ہے، اس لیے اس مسجد کو یعنی ایک خاص مسجد کو 6 مہینوں کے لیے بند رکھنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے ایک TV چینل سی نیوز کو منگل کے روز انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پیرس کے شمال میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر بوئے کی ایک مسجد کو 6 ماہ
ماہ کے لیے بند کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ شہر تقریباً 50,000 لوگوں کی یہاں پر آبادی ہے۔ مسجد کو بند کرنے کا فیصلہ اس کے امام کے ناقابل قبول انداز تبلیغ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اور فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس مسجد کا امام اپنے خطبوں میں عیسائیوں، ہم جنس پرستوں اور یہودیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے اس مسجد کو 6 مہینے کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ اور فرانس کے وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ ابھی کچھ مہینوں میں فرانس کی 2623 مسجدوں میں سے 99 مساجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی تحقیقات کی گئی کیونکہ ان پر علیحدگی پسند نظریات پھیلانے کا شبہ تھا۔ مجموعی طور پر 21 مساجد اور عبادت گاہوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا، جبکہ 6 مسجدوں سے انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف فرانسیسی قوانین کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی تھی۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے UAE اور امریکہ کو لے کر، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کو لے کر۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے جو ہتھیار معاہدہ تھا اس کی بات چیت مذاکرات کو معطل کر دیا، ختم کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے جو نئے جدید ترین F-35 طیاروں سمیت ہتھیاروں کی خریداری کے جو 23 ارب ڈالر کا جو ایگریمنٹ کی بات چیت تھی وہ معطل کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے تاہم مستقبل میں ان فیوچر بات چیت دوبارہ شروع ہونے کی امید ظاہر کی ہے، لیکن ابھی فی الحال جو بات چیت ایگریمنٹ بات چیت چل رہی تھی وہ فی الحال ختم کر دی گئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس AP کے مطابق واشنگٹن میں اماراتی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت معطل کر دے گا۔ البتہ اس ہفتے پینٹاگون میں دونوں فریقوں کے درمیان دیگر معاملات پر ملاقاتیں شیڈول کے مطابق آگے بڑھیں گی۔ سفارت خانے نے مزید یہ بات بھی کہی کہ امریکہ جدید دفاعی ضرورتوں کے لیے متحدہ عرب امارات کا ترجیحی فراہم کنندہ ہے اور مستقبل میں F-35 طیاروں کے لیے بات چیت دوبارہ ہو سکتی ہے۔